بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آپ کا میزبان ابن حسن آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین اکرام، یوں تو انتخابات کا موسم ہے۔ 8 فروری کو بقول ہمارے قاضی القضات جو ماشاءاللہ قاضی بھی ہیں، فائز بھی ہیں اور عیسیٰ بھی ہیں، ان کے حکم کے مطابق 8 فروری کو انتخابات ہونے ہیں، اور وہ اس پہ بہت نالاں ہوتے ہیں، شدید برہم ہوتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے انتخابات ہوتے نظر نہیں آتے، تو آج تو ماشاءاللہ سینٹ میں بھاری اکثریت سے قرارداد بھی پاس ہو چکی کہ انتخابات 8 فروری کو نہیں ہونے چاہیے۔ خیر، جو بھی ہے، میرا موقف یہ ہے، قاضی صاحب مجھے جو مرضی کریں، یہ ان کی صاف دید ہے۔ انتخابات تو نہیں ہوں گے، جو مرضی کر لیں، انتخابات نہیں ہوں گے۔ ہوں گے تو صحیح، لیکن وہ انتخابات نہیں ہوں گے۔ فسادات ضرور ہوں گے، اور ایسے فسادات ہوں گے کہ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں کبھی ایسے فسادات نہیں ہوئے۔ ایسی افراتفری ہوگی، ایسا انتشار خلفشار ان کے وطن سے جنم لے گا کہ شاید جو پاکستان کا کھلواڑ کرتے آ رہے ہیں 76 سال سے، وہ مکینک، وہ کاریگر، وہ ماہرین، وہ بھی اس کفر اس پہ قابو نہ پا سکیں۔ گزارش ہے کہ ہر شہری کو حق حاصل ہے، وہ کسی بھی سیاسی جماعت کو جوائن کرے یا کسی بھی انجمن کو، تنظیم کو جو قانونی ہو، اسے وہ اس میں شمولیت اختیار کرے، اس کا ممبر بنے، اس کا ساتھ دے۔ تو میری آپ سب سے ایک سوال ہے، کسی بھی ہم سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، مجھ سمیت، دیانتداری سے ہمیں جواب دینا ہے، کیا پاکستان میں انتخابات ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ کہیں بھی کہیں کوئی گہما گہمی ہے انتخابات کی؟ کہیں کوئی جلسہ جلوس، کوئی ریلی ٹی وی پہ، اخبارات میں کہیں کچھ انتخابات ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ صرف ایک ہی کام ہوتا نظر آ رہا ہے، وہ ہے عظمیٰ عالیہ میں روز بلہ کسی سے چھین کے کسی کو دینا، اور اس کے علاوہ بہت کچھ ہے، لیکن میں یہیں اتنا ہی عرض کروں گا۔ باقی جو کچھ جس طرح اب ہوا، پہلے بھی انتخابات تو کبھی نہیں ہوئے، میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، پہلے بھی الیکشن نہیں سلیکشن ہوتی رہی ہے ہمیشہ، جس کا برملا اظہار میری قائد محترمہ مریم عظمیٰ یعنی مریم صفدر، کیونکہ ہماری ایک اور بھی مریم ہے نا، وہ مریم عالیہ ہیں، مریم اورنگزیب صاحبہ، تو ان میں تفریق کرنے کے لیے میں نے مریم عظمیٰ صاحبہ ان کو میں کہتا ہوں۔ وہ میاں محمد نواز شریف صاحب اور ان کے بمپو، ان کے راتب کھانے والے، جس طرح یہ تڑتڑ ہے، یا یہ میرے ضلع شیخوپورہ کا جوید لطیف ہے، اس طرح کے بہت سے، یا میرا وہ کزن افلاطو ہے نارووال والا، وہ الزام لگاتے رہے ہیں جلسوں میں، میاں صاحب خود کہتے رہے ہیں کہ جنرل فیاض حمید اور جنرل باجوہ نے مل کر انتخابات چوری کیے تھے اور زبردستی عمران خان کو قوم پہ مسلط کیا تھا۔ یہ تو مجھے پتہ نہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں یا غلط، لیکن اس کی میں گواہی دوں گا کہ پاکستان میں آج تک کوئی بھی انتخابات منصفانہ نہیں ہوئے، آزادانہ نہیں ہوئے، منصفانہ نہیں ہوئے، ایماندارانہ نہیں ہوئے۔ الیکشن سے پہلے ہی دھاندلی کر لی جاتی ہے۔ اب جو کچھ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا، کاغذات نامزدگی ہوتے وقت جس طرح کاغذات نامزدگی بزور طاقت چھینے گئے، RO کے دفتر میں، ریٹرننگ افسر کے سامنے، ساری پولیس دیکھ رہی ہے، ساری انتظامیہ دیکھ رہی ہے، اس کے بعد جس طرح امیدواروں کو اٹھایا گیا، بھگایا گیا، غائب کیا گیا، کیا یہ انتخابات ہونے کی نشانی ہے کوئی؟ اور اب ہر روز ایک پارٹی تو رہتی ہی عدالت میں ہے 24 گھنٹے، وہ دہشت گرد والی جو قیدی نمبر 804 اس کی پارٹی۔ تو
عرض کرتا چلوں کہ ایک پارٹی کو انتخابات کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ پہلے ہی جیت چکی ہے. اگر اس کا کسی جگہ سے نمائندہ نہیں کھڑا ہوگا تو تب بھی وہی اس حلقے سے کامیاب ہوگی. دوسری پارٹی الیکشن لڑنا چاہتی ہے، انتخابی مہم چلانا چاہتی ہے، لیکن اسے چلانے کی اجازت نہیں، نہ جلسے کی نہ جلوس کی، حتیٰ کہ اس کے لیڈر کی تصویر اور تقریر دکھانا بھی شاید دنیا کا کوئی اتنا بڑا جرم نہ ہو جو یہ جرم بنا دیا گیا ہے. تو بھائی کون سے الیکشن، کیسے الیکشن؟ الیکشن تو نہیں ہے، البتہ فسادات، انتخابات نہیں، فسادات ضرور ہو رہے ہیں. الیکشن بھی نہیں ہو رہی، حسب سابق سلیکشن ہو رہی ہے. تو جس کو پہلے پوری سہولتوں کے ساتھ ملک سے روانہ کیا تھا لندن ایک طاقتور نے، اسی کو دوسرے طاقتور نے منتیں کر کے لندن سے بلایا ہے اور پلیٹ میں رکھ کر اسے حکومت دی جا رہی ہے. اس کا نام ہے میاں محمد نواز شریف صاحب. تو گزاری یہ ہے کہ چلو عمران کا بھی ہوتا رہا، اس کے لیے سہولت کاری ہوئی ہوگی، زرداری صاحب کے لیے بھی، مرشد کے لیے، لیکن جس طرح اب ہو رہا ہے یہ تو عجیب ہی معاملہ ہے. پہلے تو ڈکے چھپے طریقے سے کچھ نہ کچھ ہوتا تھا، اب تو حال یہ ہے کہ دلہن پہلے سے حاملہ ہے، بچہ اس کو ہونے والا ہے، تو جلدی میں عجلت میں اسے باہر سے منگا کے اس کے ہاتھوں پہ مہندی لگائی جا رہی ہے. مہندی، برات اور عقد یا نکاح اس کا کیا جا رہا ہے. اس میں کون سا راز ہے میں بتا دیتا ہوں کہ نون لیگ کی حکومت بننے والی ہے، جس میں وزیر داخلہ میرے بڑے بھائی رانا ثناء اللہ صاحب ہوں گے وزیر داخلہ. وزیر خزانہ وہ ڈارون ہوگا، اسحاق ڈارون، اور حسن کو بھی کوئی ایسی ہی وزارت خارجہ وغیرہ کو مل جائے گی، یا وہ ترقی کا بہت شوقین ہے، سی پیک کا، شاید اس کو وہ جفا ڈال لے. تو یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے، یہ کون سا کوئی اس میں کوئی سائنس کا علم چاہیے، راکٹ سائنس کا، اس کو جاننے کے لیے. تو سلیکشن تو ہو چکی. اس کے علاوہ جو کچھ روز انتظامیہ کر رہی ہے، عظما عالیہ کے ہاں جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے علاوہ پولیس گردی جو کچھ پاکستان میں ہو رہی ہے، اس کے علاوہ آئین کا جس طرح کھلواڑ کیا جا چکا ہے، کسی بھی گھر کو، ادارے کو، معاشرے کو چلانے کے لیے قانون، آئین، اصول، ضابط، طریقے ہوتے ہیں. تو یہاں پاکستان میں تو ایک ہی طریقہ ہے 76 سال سے، وہ ہے طاقت طاقت طاقت. لیکن اب وہ خلم کھلا ہے، ننگی ہے، اب وہ رقص ابلیس کر رہی ہے. اب وہ اسے کوئی کیا کہتے ہیں، نقاب کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو یہ کچھ ہو رہا ہے. جس طرح ہمارے قاضی القضات اور وکلاء کے درمیان مکالمے ہو رہے ہیں سپریم کورٹ میں، عظما میں، وہ بھی آپ روز دیکھتے ہیں، زبانوں سے شعلے نکلتے ہیں دونوں طرف سے. جس نے مرب رکھنی ہے وہی اپنی زبان سے نشتر کا کام لے رہا ہے، قاضی القضات، اور وہ چرکے لگا رہا ہے لوگوں پہ. اور سب سے بڑا چرکا میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. اس نے کہا وہ مسنگ پرسن کا کیس ہو رہا تھا اور کہہ رہا ہے کہ عمران ریاض کون ہے. اگر وہ اسے اعتراض ہے تو وہ خود کیوں نہیں ہے، وہ کون ہے، کس ریاض کا ذکر کر رہے ہو، عمران ریاض خان کا. میرے منہ سے کوئی بہت بری بات نکلنے لگی تھی، لیکن قاضی القضات صاحب آپ ماشاءاللہ قاضی بھی ہیں، فائز بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں، تو میں بتا دیتا ہوں وہ کون ہے. شاید آپ کی بصارت کے ساتھ ساتھ، آپ کی بصیرت کے ساتھ آپ کو بصارت کا بھی نقص ہے، پھر بھی آپ نے چشمہ تو لگایا ہوا ہے. آج کل کے زمانے میں بھی کسی کو علم نہیں ہوتا کسی بات کا. اتنا جھوٹ نہ بولیں. ویسے آپ اسلام کے حوالے دیتے ہیں، وہ بدنصیب نہیں، وہ جری، شیر، بہادر وہی عمران ریاض خان ہے. اسی شکاری کا وہ شکار ہوا ہے جس شکاری کے آپ شکار ہوئے تھے. میری قابل صد احترام میری بھابھی، آپ کی زوجہ محترمہ شکار ہوئی تھی.
اسی شکاری کا وہ شکار ہوئے جس کا شکار جسٹس شوکت صدیقی صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے شکار ہوئے تھے اور اپنے عہدے سے گئے تھے. اسی شکار کا یہ سارا پاکستان، اسی شکاری کا سارا پاکستان شکار ہے. اسی کے دانت، نکیلے دانت ہر جگہ آپ کو خون بہاتے نظر آئیں گے. بلوچستان ہو، پشتون بیلٹ ہو، حتیٰ کہ اب تو پنجاب میں وہی درندگی، بربریت کا کھیل کھیلا جا رہا ہے. یہاں رقص ابلیس ہو رہا ہے. آپ کو نہیں پتا وہ کون ہے اور اس کے ساتھ کس نے کیا ظلم کیا ہے. آپ کے ساتھ تو وہ ظلم ہوا ہی نہیں. آپ کے تو ایک دو چکر لگائے گئے ہیں. آپ کے اور میری محترمہ بھابی کے عدالتوں میں جو کچھ عمران ریاض کے ساتھ ہوا، آپ کے ساتھ ہوتا تو آپ کی قیامت تک آنے والی نسلیں یاد کرتی اور آپ کو پتہ چل جاتا عمران ریاض خان کون ہے. عمران ریاض خان فخر ہے اس دھرتی کا، جس طرح شہید ارشد شریف فخر ہے، جس طرح آکاش رام اس دھرتی کا فخر ہے، جس طرح وہ گرایا ایک بچہ ہے وہ فخر ہے. وہ صحافی ہے، اس کا مجھے نام بھول گیا. بے شمار لوگ، آپ کو نہیں پتا کون درندگی کر رہا ہے، کون بربریت کر رہا ہے پاکستان میں. آپ کو سب پتا ہے. نہیں پتا تو میں نے آپ کو بتا دیا نا. جس کے فیض سے آپ فیض یاب ہوئے، جس کے فیض سے جسٹس شوکت صدیقی ہائی کورٹ کا جج فیض یاب ہوا، جس کے فیض سے نواز شریف کہتا ہے وہ فیض یاب ہوا، وہی اور کون ہے؟ یا اس کے بھائی بندے ہیں باقی؟ وہی ریاستی درندے ہی، ریاستی شکاری ہی مظلوموں پہ جھپٹتے ہیں، ان کا خون پیتے ہیں، ان کا گوشت نوچتے ہیں. بات سے کوئی نہیں آ کے کر رہا. امریکہ کو کیا دشمنی ہے کسی عام پاکستانی سے؟ اسے اٹھائے بگائے، اس کے ساتھ یہ تذلیل کا عمل کرے. تو میرے دوستو، اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے. کیا انتخابات ہو رہے ہیں؟ نہیں ہو رہے. فسادات ہو رہے ہیں. الیکشن ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا. سلیکشن ہو رہی ہے. وہ میں آپ کو حکومت کا نقشہ بھی بتا چکا ہوں. تو جو کچھ مرضی کر لیں، عوام کی صدی ہے، عوام آزاد ہونے والے ہیں. پاکستان میں نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ اصول ہے، نہ ضابطہ ہے. صرف درندگی ہے، بربریت ہے، ظلم ہے، طاقت ہے، اندھی طاقت ہے. ہمارے ہی پیسوں سے لی گئی طاقت ہم پہ ہی آزمائی جا رہی ہے. تو یہ نظام جو کچھ آپ روز دیکھتے ہیں، یہ نظام جاتے ہوئے دھول مٹی اڑا رہا ہے. اس کا مردہ اب قبر میں اترنے کو ہے. جو بھی اس کو بچانے کے لیے آ جائے گا، اس کا انجام بھی بہت عبرتناک ہوگا قیامت تک کے لیے، فرعون کی طرح. اس کے ساتھ پاکستان زندہ باد، بدماشیہ مردہ باد. اللہ حافظ.